کسی پچھلی محفل میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سفر میں بھی آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی. اس وقت یہ چیز ذرا نہیں باندھے ہو سکی ذہن. اس قسم کی ملتی جلتی بات تھی. کیا بات تھی؟ کہ اللہ کی تلاش کرنے والا گھر سے جب نکلتا ہے خدا کی تلاش کے نام پر، جب اس کی وہ تلاش ٹھکانے لگتی ہے تو ہوتا کسی انسان کے پاس ہی. یہ ساری ہسٹری آپ کی چاہیے. کہ جانا انسان کے پاس، انسان کے نام سے نہیں جاتا، جاتا خدا کی طرف ہی ہے. خدا کے طرف خدا نے خود کہا ہے کہ یہ دعا کیے کرو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اور میری راہ وہ ہے ان لوگوں کی جن پر انعام ہے میرا. تو پھر کسی انعام یافتہ کے پاس پہنچتا ہے انسان. اللہ کی راہ تلاش کرتے کرتے انعام یافتگان کی راہ تک جاتا ہے. اور ان لوگوں کی راہ نہیں ہے، یہ راہ الگ ہی ہے، لیکن ہے انہیں کی راز اتنا ہے. ان کی کہو نا، اور ان کے علاوہ نہیں ہے، راہ الگ ہی ہے. یہ بات سمجھ آئی بالکل. میں ہمدردی کرتا ہوں. اللہ بے نیاز ہے. آج ٹھیک ہے نا؟ بے نیاز ہے، مالک ہے، حی ہے، قیوم ہے، باعث ہے، وجود، آپ سب نام اسما جو چاہے کرے. کون سے یکون تو اس کا روٹین ہے. یا ارادہ شاہ یقول له کن فیکون، جب کوئی ارادہ کر دے تو کہہ دیا ہو گیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کو بھی انسان سے باہر نہیں رکھا. اللہ اپنے بارے بیان کرنا چاہتا ہے تو جب انسان کے پاس بات پہنچی. کیا سمجھا بات؟ نہیں سمجھا. ذکر اللہ کا ہے، زبان بندے کی ہے. اور یہ عجب بات ہے. دیکھو نا، اب تمہیں تو شرم آئی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہی ہوں، انسان کے پاس کیوں پہنچوں؟ اور وہ مالک ہے، آپ کا ذکر کراتا ہے، پھر انسان کی زبان سے کراتا ہے. اور تم انسان ہو کے ذرا ندامت محسوس کر رہے کہ میں انسان کے پاس کیسے پہنچوں؟ انسان کے بغیر تیرا چارہ ہی نہیں ہے. انسان ہی سے تیرا چارہ ہے. بلکہ تو اللہ کی راہ چھوڑ دے، تو انسان کی راہ ڈھونڈ. یہ اللہ جانا تمہارے لیے ایک لفظ ہے، کیونکہ یہ لفظ انا کا ہو سکتا ہے. لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ انا کا. اور اللہ کی طرف جانے کا ادب آداب پھر انسان سکھائے گا. کوئی ایسا بات نہیں ہے مطلب اس میں گھبرانے والی بات کہ لا الہ الا اللہ یہ جو ہے نا یہ توحید نہیں ہے. محمد رسول اللہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ گمراہی ہو سکتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، ہے نا. توحید مفرد جو ہے شیطان کی بات ہے. اس نے ایک انسان، ایک شہزاد ایسی ہے شیطان، جس نے خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا، لیکن شیطان ہے. یہ مفرد ہے. لا شریک تو اس نے کیا ہے، یا کسی شریک کا اس نے نہیں کیا. نہ سوال نہیں بتا تھا، شیطان تو شیطان ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا موحد توحید پرست کٹر ابلیس ہے. اس کے بعد گرو نانک ہے. گرو نانک جی مہاراج توحید ہے، رسالت نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اسلام کیا ہوا؟ رسالت. پھر رسالت کے بعد ولایت کیا لو، یا مطلب جیسے بھی آپ مرضی مقامات طے کر، جو مرضی کہہ لو، وہ آپ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ کی راہ انسان تک پہنچتی ہے، ورنہ انا تک پہنچتی ہے. بیمار کا اللہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. پھر جب تو انسان بتانے والا بتایا کہتا نہیں یہ تو ڈاکٹر ہے، اللہ وہ ہے جس نے بیماری دی تھی. پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں بیماری دینے والا اللہ تھا. اس لیے یہ باتوں سے وہ نکالتا ہے.
کبھی اس میں ندامت نہ کرنا آپ کمزور ہو کہ میں انسانوں کی راہ چھوڑ کے تو اللہ کی راہ میں جا، انسانوں کی راہ مل جائے تو پھر اللہ کی راہ مل جاتی ہے. اور یہ بڑی راہ انسانوں تو بڑی بات ہے. انسان تو ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیف اپنا جو فرشتہ تھا اڑا کے رکھ دیا جب بھاگ جا لین ہے کہ تو انسان کی راہ تو نہیں مانتا. رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے؟ کیا مثال ہے؟ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے؟ وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. تو بات یہ ہے کہ وہ بدلے اسے جدا سمجھا. تو اللہ کی راہ جو ہے یہ انسان کی راہ ہے. ہاں انسان کامل کی راہ ہے. یہ بات ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کرتے تو میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ. اطاعت کس کی کرو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی محبت کرتے ہو تو آپ کی اطاعت کریں. تو اللہ کی محبت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کیا ہے اس کے اعمال ضائع آبتا اعمال. آپ اللہ کی بات دیکھو. فکرہ ہے آیت ہی ہوتی ہے اللہ کا فکرہ یہ ہوتا ہے نا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث. اللہ کریم کا فکرہ کہ اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو کیونکہ ہو نہیں سکے گی. آپ دیکھو فکرہ ہے آیت ہی ہوتی ہے اللہ کا فکرہ یہ ہوتا ہے نا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث. اللہ کریم کا فکرہ کہ اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو کیونکہ ہو نہیں سکے گی. اپنی آواز کو اس آواز سے اونچا نہ کرو کیونکہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے کہ میری طرف آنے کے لیے راہ یہ ہے. راہ کس کی ہے؟ انسان کی راہ. اور منزل کون ہے؟ اللہ. آگے تو میں نے یہ تو کہانی ہے کہ منزل پر پہنچے گے تو آگے پھر اللہ کی جگہ انسان نکلے گا. یہ میں نے نہیں کہا ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے. ایک ایسا بہشت سوچو جس میں انسان ہی کوئی نہ ہو. بہشت نہیں کوئی نہ ہو. بہشت نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ انسانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ اظہار کروں. بس اظہار کے لیے تو پھر انسان ہی ہوگا. کیا کہا؟ بس میں نے انسان کو پیدا کر دیا. میں نے انسان کو پیدا کر دیا. تو اظہار کے لیے کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ذکر ہے اور ذکر کے لیے انسان کی زبان چاہیے. اللہ اگر مشاہدہ ہے تو پھر جو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ چاہیے. اگر اللہ درد ہے تو پھر رونے کے لیے انسان کے آنسو چاہیے. اللہ جو بھی ہے اس کے لیے میڈیم انسان ہے اور یہی میڈیم ہے. ذریعہ یہ ہے. اس لیے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی راہ اختیار کرو. انسان بڑی بات ہے کیونکہ انسان ہی تمہیں سمجھے گا تمہیں بتائے گا. اور اس کی اور وجہ کیا ہے کہ اگر تم نے راہ لگ رہا ہے تم نے اگر اللہ تک تم پہنچ گئے تو تم ہی پہنچنے والے ہو انسان. تو گویا کہ اللہ تک پہنچنا تو تم آپ تک پہنچنے والی بات ہے. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ میلوں کا فاصلہ طے کرنا. اللہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے. اللہ تاریخ کا نام نہیں ہے کتاب سے پڑھنا. اللہ تمہارے کو دل کا نام ہے. تو اپنے دل میں داخل ہونے کا نام اللہ ہے. تو پھر انسان میں جائے گا. اور لے کون جائے گا؟ آئینہ کوئی اور انسان. دوسرا انسان جو آپ کو آپ کی ذات کے مخفیات کے ساتھ متعارف کرائے وہ انسان ہوتا ہے اللہ کی راہ دکھانے والا. ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے اور تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تو یہ گھر کے اندر ہی بات ہے. اپنے اندر داخل ہونے والی بات ہے. تیری تلاش شعر دیکھو کیا کہا؟ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی. مصرع سمجھایا کیا کہا؟ تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی. میں آئینے میں جب اترا تو روبرو تھا تو. تو یہ آئینے میں اترنے والی بات ہے.
تو اللہ کی تلاش کہاں تک لے جاتی ہے؟ انسان تک لے جاتی ہے. جو رضا کرو انسان سے، خبردار انسان ہی تو ہے، اول انسان آخر انسان، اللہ اول آخر اللہ. اللہ انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ شائی نہیں ہے. اللہ انسان کا ایسے ذکر کرتا ہے جیسے اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، اور انسان جو ہے نا یہ ڈرتا ہے. آپ انسان سے ڈرتے ہو، تم انسان سے نفرت کرتے ہو، اللہ انسان سے پیار کرتا ہے. بڑا فرق ہے. جب تم اللہ کے قریب ہو گئے تو تم بھی انسان سے پیار کرو گے. جب بہت قریب ہو گئے تم انسان کا ادب کرو گے. جب اور قریب ہو گئے تم کہو گے انسان انسان ہے. لا الہ الا اللہ انسان. یہ نہیں کرنا تھا. اچھا یہ گناہ ہے. یہاں سے گمراہ ہوا ایک بندہ یاد ہے کون؟ وہ ملی آبادی جوش. وہ یہاں پر لکھ دیا کلمہ کہ یہ ہے، اور اس کو بتایا تھا کسی فقیر نے کہ اصل میں انسان ہی ہے. یہ نہیں تھا، انسان ذریعہ ہے، کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے. اب اس کا وجہ یہ بتائی کہ انسان کو یوں سمجھ لو کہ انسان لوہا ہے. کیا ہے؟ لوہا. اور اب وہ ایک جلتے ہوئی آگ سمجھو، نور ہے، اور یہ گرم ہوتا 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 آگ کی صفات پکڑ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں. لیکن جب اس سے باہر ہو جائے گا پھر لوہے کا لوہا ہے. بس یہ بات ہے سن رہا ہوں. اب شیخ سنتا کہ سمجھ آئے بات تمہیں، اس لیے وہ جو ہے نا شیخ کبیر سے ملا کریں. اچھا شیخ اکبر کے ہاتھ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈرتا ہے یہ موقع کیا کہتے ہیں کبیر کیوں کہا. میں نے بغیر کبیر کے ساتھ ملایا. جو شعر کیا ہے؟ سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں. اپنے آپ سے سن رہا ہے. کہاں سے؟ اپنے آپ سے. سن رہا ہوں میں ذکر اللہ ہوں، میں مگر میں ہوں اور تو ہے تو. جب کبھی تم اس مقام پر چلے جاؤ تب بھی انہیں یاد رکھنا کہ تم ہو اور وہ ہے. جو قریب جانے والے ہیں سب نے یہی کہا کہ ہوں میں بہت قریب، لیکن میں ہوں اور وہ ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو میری شان سب سے بلند ہے کیفیت میں. ان مریدوں نے کہا کہ جناب آپ نے کمال کر دیا. مجھے یہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ میری شان سب سے بلند ہے. وہ کہنے لگے یہ میں نے نہیں کہا. تو مجھے تو سنا تھا کہ یہ میری شان سب سے بلند ہے. یعنی کہ اعظم شانی. بات یہ ہے کہ اگر میں کبھی آئندہ یہ بات کہوں تو تلوار سے کاٹ دوں. مرید اندر سے پتہ بھاگی ہوتے سارے. پیر کو کاٹنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے نا. یہ ہم نے قابو کر گیا کون ہے آدمی ہے. پکڑ لیا تلوار اور پھر کہا جب اپنی شان میں تعریف کی نا تلوار چلا دی. اور تلوار ہو تو کٹے، وہ ہوا ہے کٹتی نہیں ہے. مقصد یہ کہ جب اس مقام پر ہوتا ہے یا کہتا ہے میری شان بلند ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا ہے. اب وہ کٹ نہیں سکتا ہے. اور جب اس مقام پر ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا نہیں ہے. تو جب مثلا تیر لگ جائے تکلیف ہو پھر کہا جب میں نماز پڑھوں پھر تیر نکال لو، کیونکہ میں نہیں ہوں. تو بات صرف اتنی ساری ہے سمجھنے والی. آپ بات سمجھ رہے تھے. تو انسان کی راہ بڑی مقدس راہ بھی بڑی راہ ہے. اسی راہ میں سارے سیارے ستارے روشن پیارے پیارے سب کچھ اسی راہ میں ہے. اصل میں یہی ہے حدیث قدسی. آسمان سارا دیکھو کہ انسان آسمان پر زندگی نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے ستارہ ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہو جس پہ زندگی ہو زمین کے علاوہ. اندازہ لگاؤ نا ولڈرنس میں نہیں ویرانہ. سورج جو ہے اتنا گرم ہے کہ بیچارہ جل رہا ہے. چاند اتنا ٹھنڈا ہے کہ ویران پریشان ہے. اور کوئی ستارہ اتنا بڑا اتنے کروڑ گنا ستارے بڑے ہیں تنہائیاں ہی تنہائیاں بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. زندگی کہیں پر ہے تو یہ ہے. اور یہ بڑی بات ہے. کروڑ ٹائمز کروڑ ستارے سیارے سورج نظام شمسی نظام ہے شمسیان بے شمار جہان کیا کشاں در کیا کشاں کیا کشاؤں کا جہاں بے شمار ہے. زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے. اور یہ انسان جو ہے باقی کی مخلوقات میں سب سے اشرف ہے. اور وہ خدا جیسی اتنی بڑی کائنات کا کشاؤں کی بنائی ہے اور وہ اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ یہ انسان ہے. اب بتاؤ تم کیا انسان کہ بڑی بات ہے بڑا اعزاز ہے کہ ستاروں کا جہاں سارے کا سارا بے امان پھر رہا ہے.
کائنات کی وسعتوں میں پھر رہا ہے، زندگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اذکار نہیں ہے، اور تم ہو انسان سب سے بہتر مخلوق. تو پھر یہ اللہ کی راہ ویسے بھی نظر آ رہی ہے کہ انسانوں کی راہ ہے. اس نے ہر چیز کو بنایا اس لیے آنکھیں جہاں بنائیں، سورج وہاں بنایا، پورا کھیل ہے آپ کے سامنے. سورج بنانے کا مدعا ہی نہیں جب آنکھ نہ ہو. تو آنکھ والے کے لیے سورج ہے تو اندھے کے لیے سورج ہوتا ہی کون نہیں ہے. تو کانوں کے لیے نغمے ہوتے ہیں، خیال ہوتے ہیں آپ کے فکر کے لیے، آپ کو سب کچھ دیا، سب کچھ عطا کیا، پھر آپ کے ذکر کے اندر مذکور خود ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا تمام تذکرہ انسان نے کیا ہے، اس کی صفات انسان نے بیان کی ہے، انسانوں ہی نے بیان کیا ہے. اللہ کے باغی بھی انسان ہیں، ماننے والے بھی انسان ہیں، منوانے والے بھی انسان ہیں، اس کے مسافر بھی انسان ہیں. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو مطلب خوشی ہے اسی پر، انسان پر. فرشتوں میں مطلب ذکر ہوتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ جناب ہم جانتے ہیں کہ یہ تو فساد میں جائے گا، اب جب سے قدما ونان سبیو بحمدے کا ون قدس لک، ہم جو تمام بیان کرتے ہیں تو مار پہ کرنے والا لگتا ہے ہمیں. اس نے کہا واجہ ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے پتا ہے کہ یہی میرا ذکر کرے گا، تم تو بیوقوف ذکر نہیں کر سکتے. تم تو ایک کیفیت ہو، تو نفس رکھنے والا اگر ذکر کرے تو بڑا بلند مقام ہے. بات سمجھائی؟ تو اللہ کی راہ کہاں جاتی ہے؟ انسان سے باہر نہیں جانا چاہیے، اس کو یاد رکھنا. انسانوں کے اندر اندر رہتی چاہیے، یہ راز کی بات ہے. ایک کہتا ہے کان میں، دوسرا سنتا ہے، بس یہ اللہ کی راہ ہے.